अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एरीज ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए 2026 यानी नया साल कैसा होने वाला है। इस साल आपकी ज़िंदगी में कैसे बड़े एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं। इस साल में आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी प्लैनेट्स कौन से साबित हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है। आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे और माली एतबार से 2026 कैसा रहेगा। आपकी ज़िंदगी में मौजूद गमों, फ़िक्रों, परेशानियों और आपकी ज़िंदगी के मसाइल को हल करने से निकलने में आपको किस प्लैनेट की मदद मिल सकती है। अगर आप अपनी ईयरली हॉरोस्कोप 2026 जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िस एरीज ख़वातीनों हज़रात, 2026 आपके लिए एक गैर मामूली, एक यादगार और रिमेम्बरेबल साल साबित हो सकता है, क्योंकि इस साल आपकी ज़िंदगी के कई शोबाजात में एक अलग तरह का, एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरह का सिनेरियो देखने में मिल सकता है। इस साल में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी सितारा होगा, जो सबसे ज़्यादा प्लैनेट आपको सपोर्ट करेगा, वो यूरानस होगा। 26 अप्रैल के बाद आप अपनी ज़िंदगी के कई अहम मामलात में, कई एक शोबाजात में बड़ी गैर मामूली तब्दीलियाँ महसूस कर सकते हैं। ख़ास तौर पर 26 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक का वक्त आपके लिए इंतहाई यादगार किस्म का वक्त होगा, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अपने करीबी रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज़ों क़रीब से जुड़ते हुए नज़र आएंगे। साल 2026 आपके लिए इत्तफ़ाक़िया वाक़यात की भरमार कर सकता है। ख़ुसूसी तौर पर आपको करीब के कई एक ऐसे सफ़र करने पड़ सकते हैं जो शायद आपकी रुकी हुई ज़िंदगी में एक इर्ताश पैदा करने का बाइस बने हैं, हरकत पैदा करने का बाइस बने हैं। इस साल में आपको अपने रिश्तेदारों, अपने करीबी रिलेटिव्स, अपने अजीज़ों अकारिब, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, सोशल ज़िंदगी और जो आपके ताल्लुकात के जो शोबाजात हैं उनमें आपको नए कनेक्शन बनाने, नए राब्ते करने, नए ताल्लुकात बनाने का मौका मिलेगा। इस हवाले से यूरानस की एनर्जीज आपके लिए खूब फ़ायदेमंद रहेंगी। आप ताल्लुकात के हवाले से गैर मामूली दौर से गुजरने वाले हैं और गैर मामूली या अनोखी किस्म के तजर्बात करने वाले हैं। आपको ऐसे एक्सपीरियंस मिल सकते हैं जो आपने सोचे हुए भी ना हो। इसके अलावा बड़े सितारों की बात करें तो जुपिटर इस साल आपके जायचे के चौथे और पांचवें घर में गर्दिश पजीर रहेगा, जिससे आप अपनी घरेलू ज़िंदगी, अपने वालिदैन से मामलात, अपनी फैमिली लाइफ और अगर आप साहिबे औलाद हैं तो औलाद से मामलात के हवाले से खासी बड़ी तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। जुपिटर जो कि 30 जून तक बुर्ज सरतान में रहेगा, आपके लिए बेहतर इन्वायरमेंट पैदा कर सकता है। स्पेशली 11 मार्च के बाद जुपिटर का रेट्रोग्रेड बुर्ज सरतान में ख़त्म होगा तो ये वक्त आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए गैर मामूली वक्त हो सकता है। गैर मामूली खुशहाली मिल सकती है। 11 मार्च से लेकर 30 जून तक आप अपनी घरेलू ज़िंदगी में बड़ी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, वालिदैन से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद, कानूनी मुकदमात या किसी भी किस्म के मामलात जिसका ताल्लुक़ आपके ख़ानदान, आपकी फैमिली से है, उसमें आपके लिए पॉजिटिव वक्त होगा, क्योंकि ये वक्त वो वक्त होगा जब जुपिटर अपने शर्फ पर होगा और आपको फ़वाइद देता रहेगा। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो 2026 में अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में कुछ प्लान करना चाहते हैं, कुछ मनसूबा बंदी करना चाहते हैं या अपने प्लान्स पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि 11 मार्च से लेकर 30 जून तक आपके लिए अच्छे मौके होंगे। अलबत्ता जुपिटर 30 जून को बुर्ज असद में शिफ्ट हो जाएगा और जुपिटर की एनर्जीज बुर्ज असद में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होती, कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होती, जिससे हो सकता है कि आपको अपने औलाद के मामलात के हवाले से 30 जून के बाद से आइंदा एक साल तक थोड़ी सी दुश्वारियाँ फेस करनी पड़े, मुश्किलात फेस करनी पड़े या कुछ चैलेंजेस से वास्ता पड़े। लिहाजा आपको 30 जून के बाद अपनी औलाद पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी। औलाद की तरबियत, उनके मामलाते ज़िंदगी, उनकी किस्मत, उनकी शादी ब्याह या उनके करियर के हवाले से इक़दामात करते हुए आपको 30 जून के बाद से खासा मोहतात रहना होगा। ख़ुसूसी तौर पर अपने दिल दिमाग को हमवार रखना होगा, क्योंकि हो सकता है आपको खासे उतार चढ़ाव देखने में आए। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी 30 जून के बाद के दिन हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशान कर दें, आपको परेशान हाली का सामना करना पड़े, आपके गमों या फ़िक्रों में इजाफा देखने में आए। शादीशुदा अफराद को औलाद की तरफ से हो सकता है वो खुशखबरियाँ या खुशियाँ ना मिलें जिनकी आप तवक्को कर रहे हैं। आपका अपना नाम, मुकाम व मर्तबा, अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत के हवाले से साल 2026 खासा क्रूशल साल साबित हो सकता है।
کیونکہ جہاں آپ کو 30 جون کے بعد مشتری کی نظرات ملیں گی، وہیں نیپچون اور سیٹرن اس تمام سال میں آپ کے ذائچے کے پہلے اور 12ویں گھر میں گردش کرتے رہیں گے۔ 14 فروری کو سیٹرن برج ہوت کو چھوڑ کر دوبارہ ایک دفعہ پھر ایریز زوڈک سائن میں داخل ہو جائے گا، اور اسی طرح سے 26 جنوری کو نیپچون کی انٹری بھی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر یعنی آپ کے اپنے بروج میں ہوگی۔ اسی طرح یہ تمام سال یہ دونوں پلینٹ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں گردش پذیر رہیں گے، اور جولائی میں جا کر یہ دونوں سیارے الٹی گردش کرنا شروع کر دیں گے۔ اسے آپ کو متنبع کیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے سال 2026 آپ کی ذات کے حوالے سے آپ کو خاصی احتیاط پسندی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، آپ کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے، آپ اپنے دشمنوں کے لیے ایک آسان ہدف ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی ذاتی حفاظت و سلامتی کا اس سال میں بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کو صدقات وغیرہ دینے ہوں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے اپنی دماغی صلاحیتوں، اپنی تخلیقی اور کریٹیو ایبیلٹی سے بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو الجھنوں سے بچانا ہوگا۔ اپنے آپ کو غیر ضروری پریشانیوں، غیر ضروری معاملات میں الجھانے سے گریز کرنا ہوگا۔ خصوصی طور پر کچھ ڈیسیژنز لیتے ہوئے یا فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو خاصا احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ زحل اور نیپچون دونوں برج حمل میں نحس تصور کیے جاتے ہیں، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے خلاف سازشیں بنی جا سکتی ہیں، بہتانوں، الزام تراشیوں اور آپ کی شخصیت کو خراب کرنے والی آپ کی پرسنالٹی پر داغ لگانے والی چیزیں اور واقعات جنم لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جب جوپیٹر کی انرجیز جب 30 جون کے بعد نیس ہوں گی تو آپ کا معیار زندگی برقرار رکھنا شاید آپ کے لیے اتنا آسان نہ ہو۔ اسی طرح آپ کو قسمت کے معاملات اور بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے بھی اس سال شاید بڑی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو نہ ملیں۔ اس سال آپ کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خود کو تنہائی سے بچانے کے لیے اپنے دوست احباب یا قریبی رشتہ داروں سے مدد لینے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے آپ کو یورانس کی سپورٹ مل سکتی ہے، جو آپ کو حالات و واقعات سے آگاہی دلوا سکتا ہے۔ آپ کے جو قریب کے جو بہن بھائی یا عزیز و قارب ہیں، ان میں سے آپ کو کسی کی خوب حمایت یا توجہ مل سکتی ہے، جو آپ کو آپ کی شخصیت کے حوالے سے مسائل سے باہر نکلنے میں مدد دینے والی ہوگی۔ اس کے علاوہ پلوٹو آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں تمام سال گردش پذیر رہے گا اور 6 مئی سے 16 اکتوبر تک ریٹروگریڈ ہوگا، جس سے آپ کو اپنی سوشل زندگی میں یا اپنی سماجی مصروفیات میں یا اپنی دوستانہ زندگی میں خود کو تعمیری نوعیت کی تبدیلیوں کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ مارس کا آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں فرح کی حالت میں قیام کا وقت بھی خاص سمجھا جاتا ہے، جو آپ کو مالی حوالے سے بڑے مسائل سے نجات دلوا سکتا ہے۔ 2026 میں 2 سورج گرہن اور 2 چاند گرہن لگیں گے۔ 17 فروری، 3 مارچ، 12 اگست اور 28 اگست وہ ڈیٹس ہوں گی جن میں سورج گرہن اور چاند گرہن آپ کے ذائچے کے 11ویں، 5ویں اور 6 گھر میں ہوں گے۔ ان میں آپ کو اپنی صحت پر بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ حاملہ خواتین کو اپنی پریگننسی کے معاملات پر توجہ دینی ہوگی، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا اور صدقات وغیرہ دینے ہوں گے۔ اوورال دیکھا جائے تو سال 2026 آپ کے لیے ذاتی طور پر ایک متاثر کن سال ہوگا۔ آپ کو ایک نئی شخصیت اور ایک نئی شناخت ملے گی، آپ کو ایک نئی پہچان حاصل ہوگی، آپ کو اپنی حیثیت کو جاننے میں مدد مل سکتی ہے، آپ اپنے آپ کو ایک نیا قسم کا فرد پا سکتے ہیں۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ 2026 آپ کی زندگی کا نقشہ شاید مکمل طور پر بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ٹورس زوڈک سائن یعنی برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے 2026 یعنی نیا سال کیسا ہونے والا ہے؟ اس سال آپ کی زندگی میں کیسے بڑے اسٹرولوجیکل چینجز آ سکتے ہیں؟ اس سال میں آپ کے لیے سب سے زیادہ لکی پلینٹس کون سے ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آ سکتا ہے؟ آپ کی دھن دولت، آپ کے روپے پیسے اور مالی اعتبار سے 2026 کیسا رہے گا؟ آپ کی زندگی میں موجود غموں، فکروں، پریشانیوں اور آپ کی زندگی کے مسائل کو حل کرنے سے نکلنے میں آپ کو کس پلینٹ کی مدد مل سکتی ہے؟ اگر آپ اپنی ایئرلی ہوروسکوپ 2026 جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز ٹورس خواتین و حضرات، 2026 آپ کے لیے ایک غیر معمولی، ایک یادگار اور ریممبریبل سال ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سال آپ کی زندگی کے کئی شعبہ جات میں
एक अलग तरह का, एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरह का सिनेरियो देखने में मिल सकता है। इस साल में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी सितारा होगा, जो सबसे ज़्यादा प्लेनेट आपको सपोर्ट करेगा, वो यूरानस होगा। 26 अप्रैल के बाद आप अपनी ज़िंदगी के कई अहम मामलात में, कई एक शोबा जात में बड़ी गैर मामूली तब्दीलियाँ महसूस कर सकते हैं। ख़ास तौर पर 26 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक का वक्त आपके लिए इंतहाई यादगार किस्म का वक्त होगा, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अपने करीबी रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज़ों क़रीब से जुड़ते हुए नज़र आएंगे। साल 2026 आपके लिए इत्तफ़ाक़िया वाक़यात की भरमार कर सकता है। ख़ुसूसी तौर पर आपको करीब के कई एक ऐसे सफ़र करने पड़ सकते हैं जो शायद आपकी रुकी हुई ज़िंदगी में एक इर्ताश पैदा करने का बाइस बने हैं, हरकत पैदा करने का बाइस बने हैं। इस साल में आपको अपने रिश्तेदारों, अपने करीबी रिलेटिव्स, अपने अजीज़ों अकारिब, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, सोशल ज़िंदगी और जो आपके ताल्लुकात के जो शोबाए जात हैं, उनमें आपको नए कनेक्शन बनाने, नए राब्ते करने, नए ताल्लुकात बनाने का मौका मिलेगा। इस हवाले से यूरानस की एनर्जीज आपके लिए खूब फ़ायदेमंद रहेंगी। आप ताल्लुकात के हवाले से गैर मामूली दौर से गुजरने वाले हैं और गैर मामूली या अनोखे किस्म के तजर्बात करने वाले हैं। आपको ऐसे एक्सपीरियंस मिल सकते हैं जो आपने सोचे हुए भी ना हो। इसके अलावा बड़े सितारों की बात करें तो जुपिटर इस साल आपके जायचे के चौथे और पांचवें घर में गर्दिश पजीर रहेगा, जिससे आप अपनी घरेलू ज़िंदगी, अपने वालिदैन से मामलात, अपनी फैमिली लाइफ और अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद से मामलात के हवाले से खासी बड़ी तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। जुपिटर जो कि 30 जून तक बुर्ज सरतान में रहेगा, आपके लिए बेहतर इन्वायरमेंट पैदा कर सकता है। स्पेशली 11 मार्च के बाद जुपिटर का रेट्रोग्रेड बुर्ज सरतान में ख़त्म होगा तो ये वक्त आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए गैर मामूली वक्त हो सकता है। गैर मामूली खुशहाली मिल सकती है। 11 मार्च से लेकर 30 जून तक आप अपनी घरेलू ज़िंदगी में बड़ी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, वालिदैन से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद, कानूनी मुकदमात या किसी भी किस्म के मामलात जिसका ताल्लुक आपके ख़ानदान, आपकी फैमिली से है, उसमें आपके लिए पॉजिटिव वक्त होगा, क्योंकि ये वक्त वो वक्त होगा जब जुपिटर अपने शर्फ पर होगा और आपको फ़वाइद देता रहेगा। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो 2026 में अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में कुछ प्लान करना चाहते हैं, कुछ मंसूबा बंदी करना चाहते हैं या अपने प्लान्स पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि 11 मार्च से लेकर 30 जून तक आपके लिए अच्छे मौके होंगे। अलबत्ता जुपिटर 30 जून को बुर्ज असद में शिफ्ट हो जाएगा और जुपिटर की एनर्जीज बुर्ज असद में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होती, कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होती, जिससे हो सकता है कि आपको अपने औलाद के मामलात के हवाले से 30 जून के बाद से आइंदा एक साल तक थोड़ी सी दुश्वारियां फेस करनी पड़े, मुश्किलात फेस करनी पड़े या कुछ चैलेंजेस से वास्ता पड़े। लिहाजा आपको 30 जून के बाद अपनी औलाद पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। औलाद की तरबियत, उनके मामलाते ज़िंदगी, उनकी किस्मत, उनकी शादी ब्याह या उनके करियर के हवाले से इक़दामात करते हुए आपको 30 जून के बाद से खासा मोहतात रहना होगा। ख़ुसूसी तौर पर अपने दिल दिमाग को हमवार रखना होगा, क्योंकि हो सकता है आपको खासे उतार चढ़ाव देखने में आए। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी 30 जून के बाद के दिन हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशान कर दें, आपको परेशान हाली का सामना करना पड़े, आपके गमों या फिक्रों में इजाफा देखने में आए। शादीशुदा अफराद को औलाद की तरफ से हो सकता है वो खुशखबरियाँ या खुशियाँ ना मिलें जिनकी आप तवक्को कर रहे हैं। आपका अपना नाम, मुकाम व मर्तबा, अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत के हवाले से साल 2026 खासा क्रूशल साल साबित हो सकता है, क्योंकि जहां आपको 30 जून के बाद मुश्तरकी नज़रात मिलेंगी, वहीं नेपच्यून और सैटर्न इस तमाम साल में आपके जायचे के पहले और 12वें घर में गर्दिश करते रहेंगे। 14 फरवरी को सैटर्न बुर्ज हूत को छोड़कर दोबारा एक दफ़ा फिर एरीज ज़ोडिक साइन में दाखिल हो जाएगा और इसी तरह से 26 जनवरी को नेपच्यून की एंट्री भी आपके जायचे के पहले घर यानी बुर्ज हमल में होगी। इसी तरह ये तमाम साल ये दोनों प्लैनेट आपके जायचे के पहले घर में गर्दिश पजीर रहेंगे और जुलाई में जाकर ये दोनों सियारे उल्टी गर्दिश करना शुरू कर देंगे। इसे आपको मुतनब्बे किया जाता है कि आपके लिए साल 2026 आपकी ज़ात के हवाले से आपको खासी एहतियात पसंदी करने की दावत देता है। आपको धोखा दिया जा सकता है, आपको ट्रैप किया जा सकता है,
آپ اپنے دشمنوں کے لیے ایک آسان ہدف ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی ذاتی حفاظت و سلامتی کا اس سال میں بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کو صدقات وغیرہ دینے ہوں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے اپنی دماغی صلاحیتوں، اپنی تخلیقی اور کریٹیو ایبیلٹی سے بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو الجھنوں سے بچانا ہوگا۔ اپنے آپ کو غیر ضروری پریشانیوں، غیر ضروری معاملات میں الجھانے سے گریز کرنا ہوگا۔ خصوصی طور پر کچھ ڈیسیجنز لیتے ہوئے یا فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو خاصا احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ نیپچون اور زحل دونوں برج ثور میں نحس تصور کیے جاتے ہیں، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے خلاف سازشیں بنی جا سکتی ہیں۔ بہتانوں، الزام تراشیوں اور آپ کی شخصیت کو خراب کرنے والی آپ کی پرسنالٹی پر داغ لگانے والی چیزیں اور واقعات جنم لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جب جوپیٹر کی انرجیز جب 30 جون کے بعد نیس ہوں گی تو آپ کا معیار زندگی برقرار رکھنا شاید آپ کے لیے اتنا آسان نہ ہو۔ اسی طرح آپ کو قسمت کے معاملات اور بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے بھی اس سال شاید بڑی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو نہ ملیں۔ اس سال آپ کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خود کو تنہائی سے بچانے کے لیے اپنے دوست احباب یا قریبی رشتہ داروں سے مدد لینے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے آپ کو یورانس کی سپورٹ مل سکتی ہے، جو آپ کو حالات و واقعات سے آگاہی دلوا سکتا ہے۔ آپ کے جو قریب کے جو بہن بھائی یا عزیز و قارب ہیں، ان میں سے آپ کو کسی کی خوب حمایت یا توجہ مل سکتی ہے، جو آپ کو آپ کی شخصیت کے حوالے سے مسائل سے باہر نکلنے میں مدد دینے والی ہوگی۔ اس کے علاوہ پلوٹو آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں تمام سال گردش پذیر رہے گا اور 6 مئی سے 16 اکتوبر تک ریٹروگریڈ ہوگا، جس سے آپ کو اپنی سوشل زندگی میں یا اپنی سماجی مصروفیات میں یا اپنی دوستانہ زندگی میں خود کو تعمیری نوعیت کی تبدیلیوں کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ مارس کا آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں فرح کی حالت میں قیام کا وقت بھی خاص سمجھا جاتا ہے، جو آپ کو مالی حوالے سے بڑے مسائل سے نجات دلوا سکتا ہے۔ 2026 میں 2 سورج گرہن اور 2 چاند گرہن لگیں گے۔ 17 فروری، 3 مارچ، 12 اگست اور 28 اگست وہ ڈیٹس ہوں گی جن میں سورج گرہن اور چاند گرہن آپ کے ذائچے کے 11ویں، 5ویں اور 6 گھر میں ہوں گے۔ ان میں آپ کو اپنی صحت پر بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ حاملہ خواتین کو اپنی پریگننسی کے معاملات پر توجہ دینی ہوگی، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا اور صدقات وغیرہ دینے ہوں گے۔ اوورال دیکھا جائے تو سال 2026 آپ کے لیے ذاتی طور پر ایک متاثر کن سال ہوگا۔ آپ کو ایک نئی شخصیت اور ایک نئی شناخت ملے گی۔ آپ کو ایک نئی پہچان حاصل ہوگی۔ آپ کو اپنی حیثیت کو جاننے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایک نیا قسم کا فرد پا سکتے ہیں۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ 2026 آپ کی زندگی کا نقشہ شاید مکمل طور پر بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جیمنائی زوڈیک سائن یعنی برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے 2026 یعنی نیا سال کیسا ہونے والا ہے؟ اس سال آپ کی زندگی میں کیسے بڑے اسٹرولوجیکل چینجز آ سکتے ہیں؟ اس سال میں آپ کے لیے سب سے زیادہ لکی پلینٹس کون سے ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آ سکتا ہے؟ آپ کی دھن دولت، آپ کے روپے پیسے اور مالی اعتبار سے 2026 کیسا رہے گا؟ آپ کی زندگی میں موجود غموں، فکروں، پریشانیوں اور آپ کی زندگی کے مسائل کو حل کرنے سے نکلنے میں آپ کو کس پلینٹ کی مدد مل سکتی ہے؟ اگر آپ اپنی ایئرلی ہوروسکوپ 2026 جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز جیمنائی خواتین و حضرات، 2026 آپ کے لیے ایک غیر معمولی، ایک یادگار اور ریممبریبل سال ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سال آپ کی زندگی کے کئی شعبہ جات میں ایک الگ طرح کا، ایک بالکل ہی مختلف طرح کا سینیریو دیکھنے میں مل سکتا ہے۔ اس سال میں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ لکی سیارہ ہوگا، جو سب سے زیادہ پلینٹ آپ کو سپورٹ کرے گا، وہ یورانس ہوگا۔ 26 اپریل کے بعد آپ اپنی زندگی کے کئی اہم معاملات میں، کئی ایک شعبہ جات میں بڑی غیر معمولی تبدیلیاں محسوس کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر 26 اپریل سے لے کر 10 ستمبر تک کا وقت آپ کے لیے انتہائی یادگار قسم کا وقت ہوگا، جس میں آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اپنے قریبی ریلیٹیوز، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و قارب سے جڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سال 2026 آپ کے لیے اتفاقیہ واقعات کی بھرمار کر سکتا ہے۔
خصوصی طور پر آپ کو قریب کے کئی ایک ایسے سفر کرنے پڑ سکتے ہیں جو شاید آپ کی رکی ہوئی زندگی میں ایک ارتعاش پیدا کرنے کا باعث بنے ہیں، حرکت پیدا کرنے کا باعث بنے ہیں۔ اس سال میں آپ کو اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی ریلیٹیوز، اپنے عزیز و اقارب، اپنی محبت کی زندگی، سوشل زندگی اور جو آپ کے تعلقات کے جو شعبہ جات ہیں ان میں آپ کو نئے کنیکشن بنانے، نئے رابطے کرنے، نئے تعلقات بنانے کا موقع ملے گا۔ اس حوالے سے یورانس کی انرجیز آپ کے لیے خوب فائدہ مند رہیں گی۔ آپ تعلقات کے حوالے سے غیر معمولی دور سے گزرنے والے ہیں اور غیر معمولی یا انوکھی قسم کے تجربات کرنے والے ہیں۔ آپ کو ایسے ایکسپیرینس مل سکتے ہیں جو آپ نے سوچے ہوئے بھی نہ ہوں۔ اس کے علاوہ بڑے سیاروں کی بات کریں تو جوپیٹر اس سال آپ کے ذائچے کے چوتھے اور پانچویں گھر میں گردش پذیر رہے گا، جس سے آپ اپنی گھریلو زندگی، اپنے والدین سے معاملات، اپنی فیملی لائف اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد سے معاملات کے حوالے سے خاصی بڑی تبدیلیاں محسوس کر سکتے ہیں۔ جوپیٹر جو کہ 30 جون تک برج سرطان میں رہے گا، آپ کے لیے بہتر انوائرمنٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اسپیشلی 11 مارچ کے بعد جوپیٹر کا ریٹروگریڈ برج سرطان میں ختم ہوگا تو یہ وقت آپ کی خاندانی زندگی کے لیے غیر معمولی وقت ہو سکتا ہے۔ غیر معمولی خوشحالی مل سکتی ہے۔ 11 مارچ سے لے کر 30 جون تک آپ اپنی گھریلو زندگی میں بڑی گروتھ حاصل کر سکتے ہیں، والدین سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ وراثتی معاملات، زمین جائیداد، قانونی مقدمات یا کسی بھی قسم کے معاملات جس کا تعلق آپ کے خاندان، آپ کی فیملی سے ہے، اس میں آپ کے لیے پازیٹیو وقت ہوگا، کیونکہ یہ وقت وہ وقت ہوگا جب جوپیٹر اپنے شرف پر ہوگا اور آپ کو فوائد دیتا رہے گا۔ ایسے خواتین و حضرات جو 2026 میں اپنی خاندانی زندگی میں کچھ پلان کرنا چاہتے ہیں، کچھ منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پلانز پر امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ 11 مارچ سے لے کر 30 جون تک آپ کے لیے اچھے مواقع ہوں گے۔ البتہ جوپیٹر 30 جون کو برج اسد میں شفٹ ہو جائے گا اور جوپیٹر کی انرجیز برج اسد میں کچھ زیادہ خاص نہیں ہوتی، کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوتی، جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے اولاد کے معاملات کے حوالے سے 30 جون کے بعد سے آئندہ ایک سال تک تھوڑی سی دشواریاں فیس کرنی پڑیں، مشکلات فیس کرنی پڑیں یا کچھ چیلنجز سے واسطہ پڑے۔ لہٰذا آپ کو 30 جون کے بعد اپنی اولاد پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ اولاد کی تربیت، ان کے معاملات زندگی، ان کی قسمت، ان کی شادی بیاہ یا ان کے کریئر کے حوالے سے اقدامات کرتے ہوئے آپ کو 30 جون کے بعد سے خاصا محتاط رہنا ہوگا۔ خصوصی طور پر اپنے دل دماغ کو ہموار رکھنا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو خاصے اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آئیں۔ آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی 30 جون کے بعد کے دن ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا پریشان کر دیں، آپ کو پریشان حالی کا سامنا کرنا پڑے، آپ کے غموں یا فکروں میں اضافہ دیکھنے میں آئے۔ شادی شدہ افراد کو اولاد کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ خوشخبریاں یا خوشیاں نہ ملیں جن کی آپ توقع کر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا نام، مقام و مرتبہ، اپنی ذات، اپنی شخصیت کے حوالے سے سال 2026 خاصا کروشل سال ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں آپ کو 30 جون کے بعد مشترکی نظرات ملیں گی، وہیں نیپچون اور سیٹرن اس تمام سال میں آپ کے ذائچے کے پہلے اور 12ویں گھر میں گردش کرتے رہیں گے۔ 14 فروری کو سیٹرن برج ہوت کو چھوڑ کر دوبارہ ایک دفعہ پھر ایریز زوڈک سائن میں داخل ہو جائے گا اور اسی طرح سے 26 جنوری کو نیپچون کی انٹری بھی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر یعنی برج حمل میں ہوگی۔ اسی طرح یہ تمام سال یہ دونوں پلینٹ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں گردش پذیر رہیں گے اور جولائی میں جا کر یہ دونوں سیارے الٹی گردش کرنا شروع کر دیں گے۔ اسے آپ کو متنبع کیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے سال 2026 آپ کی ذات کے حوالے سے آپ کو خاصی احتیاط پسندی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، آپ کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے، آپ اپنے دشمنوں کے لیے ایک آسان ہدف ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی ذاتی حفاظت و سلامتی کا اس سال میں بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کو صدقات وغیرہ دینے ہوں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے اپنی دماغی صلاحیتوں، اپنی تخلیقی اور کریٹیو ایبیلٹی سے بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو الجھنوں سے بچانا ہوگا۔ اپنے آپ کو غیر ضروری پریشانیوں، غیر ضروری معاملات میں الجھانے سے گریز کرنا ہوگا۔ خصوصی طور پر کچھ ڈیسیجنز لیتے ہوئے
یا فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو خاصا احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ نیپچون اور زحل دونوں برج جوزہ میں نحس تصور کیے جاتے ہیں، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف سازشیں بنی جا سکتی ہیں، بہتانوں، الزام تراشیوں اور آپ کی شخصیت کو خراب کرنے والی آپ کی پرسنالٹی پر داغ لگانے والی چیزیں اور واقعات جنم لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جب جوپیٹر کی انرجیز جب 30 جون کے بعد نحس ہوں گی تو آپ کا معیار زندگی برقرار رکھنا شاید آپ کے لیے اتنا آسان نہ ہو۔ اسی طرح آپ کو قسمت کے معاملات اور بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے بھی اس سال شاید بڑی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو نہ ملیں۔ اس سال آپ کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور ادا کرنے کی کوشش کریں، خود کو تنہائی سے بچانے کے لیے اپنے دوست احباب یا قریبی رشتہ داروں سے مدد لینے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے آپ کو یورانس کی سپورٹ مل سکتی ہے، جو آپ کو حالات و واقعات سے آگاہی دلوا سکتا ہے۔ آپ کے جو قریب کے جو بہن بھائی یا عزیز و قارب ہیں، ان میں سے آپ کو کسی کی خوب حمایت یا توجہ مل سکتی ہے، جو آپ کو آپ کی شخصیت کے حوالے سے مسائل سے باہر نکلنے میں مدد دینے والی ہوگی۔ اس کے علاوہ پلوٹو آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں تمام سال گردش پذیر رہے گا اور 6 مئی سے 16 اکتوبر تک ریٹروگریڈ ہوگا، جس سے آپ کو اپنی سوشل زندگی میں یا اپنی سماجی مصروفیات میں یا اپنی دوستانہ زندگی میں خود کو تعمیری نوعیت کی تبدیلیوں کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ مارس کا آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں فرح کی حالت میں قیام کا وقت بھی خاص سمجھا جاتا ہے، جو آپ کو مالی حوالے سے بڑے مسائل سے نجات دلوا سکتا ہے۔ 2026 میں 2 سورج گرہن اور 2 چاند گرہن لگیں گے۔ 17 فروری، 3 مارچ، 12 اگست اور 28 اگست وہ ڈیٹس ہوں گی جن میں سورج گرہن اور چاند گرہن آپ کے ذائچے کے 11ویں، 5ویں اور 6 گھر میں ہوں گے۔ ان میں آپ کو اپنی صحت پر بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ حاملہ خواتین کو اپنی پریگننسی کے معاملات پر توجہ دینی ہوگی، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا اور صدقات وغیرہ دینے ہوں گے۔ اوورآل دیکھا جائے تو سال 2026 آپ کے لیے ذاتی طور پر ایک متاثر کن سال ہوگا۔ آپ کو ایک نئی شخصیت اور ایک نئی شناخت ملے گی، آپ کو ایک نئی پہچان حاصل ہوگی، آپ کو اپنی حیثیت کو جاننے میں مدد مل سکتی ہے، آپ اپنے آپ کو ایک نیا قسم کا فرد پا سکتے ہیں۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ 2026 آپ کی زندگی کا نقشہ شاید مکمل طور پر بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔